بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج اس آیت کی روشنی میں عصر حاضر کے مذہبی اختلاف میں دور حاضر کے جو مذہبی اختلاف ہیں ان اختلاف میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، عالمی پیمانے پر اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی ضرورت آج سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ آج کوئی ایسا اقتدار نہیں جس کو سب لوگ جو ہے تسلیم کریں، ایسا کوئی اقتدار نہیں جس کی سب لوگ جو ہے اطاعت کریں، یعنی کسی متفقہ اقتدار کا نہ ہونا آج کی سب سے بڑی کمی ہے۔ ایک قوم جو ہے دوسری قوم کو دیکھنا نہیں چاہتی، مختلف قسم کے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن معاہدے ہونے کے باوجود بھی وہ معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کے حل کے لیے اگر یہ سوچا جائے گی کہ کسی ایک انسان کی کہہ لیجیے کہ حاکمیت پر سارے لوگ متفق ہو جائیں اور ہر ایک جو ہے اس کی حاکم کی حاکمیت کی اتباع کرے، تو ایسا فطری طور پر ناممکن ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی کو حاکم تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس کی حاکمیت پر سارے کے سارے لوگ جو ہے متفق ہو جائیں۔ آج ہر قوم جو ہے دوسری قوم کی مخالف ہے، تو جس انسان کا بھی اس حاکم کے لیے انتخاب ہوگا وہ بھی تو کسی قوم کا فرد ہوگا۔ جب ایک قوم جو ہے دوسرے قوم کی کے لیے مخالف ہے تو دوسرا جو بھی حاکم بنے گا تو دوسری قوم جو ہے اس کی مخالفت کرے گی، اس کی موافقت نہیں کر سکتی۔ تو جس انسان کا بھی انتخاب ہوگا وہ کسی ایک قوم کا انسان ہوگا اور دوسری قوم جو ہے اس کی مخالف ہوگی۔ ایک پر اگر اتفاق سے اپنی قوم جو ہے متفق ہو گئی تو دوسری قوم جو ہے اس کا اتفاق اس کا متفق ہونا آسان نہیں ہے، یعنی جس قوم کا فرد ہے وہ قوم تو ہو سکتا ہے کہ اس سے متفق ہو جائے، لیکن جو دوسرے اقوام ہیں وہ اس سے متفق ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ کہ انسان جو ہے نفسانی اغراض اور کہہ لیجیے کہ ذاتی خواہشات سے پاک نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو ہے نفس لگا ہوا ہے، اس کے ذاتی اغراض ہیں، اس کی نفسانی خواہشات ہیں۔ انسان جو ہے ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی پر اتفاق کر لینے کی چلو مان لیا جائے کہ کسی پر اتفاق کر لینے کی پوری کوشش کی گئی تو آدمی جو ہے اس وقت کا فرعون اور کہہ لیجئے کہ دور حاضر کا کون سے ظالم کا نام لیا جائے، دور حاضر کا جو کہہ لیجئے کہ ٹرم ثابت ہوگا۔ پوری دنیا جو ہے کوشش بھی کرے تو وہ آدمی جو ہے یعنی اس کی حاکمیت کو اگر تسلیم بھی کر لے کوشش کے باوجود تو وہ آدمی جو ہے یعنی سارے فوائد اپنے لیے جو ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے فرقے اور اپنی قوم کے لیے سمیٹ لے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے اس سے محروم رہ جائیں گے اور منہ تکتے رہ جائیں گے۔ اسی طرح انصاف کی جگہ ظلم اور مساوات کی جگہ جو ہے بے اعتدالیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ کسی آدمی کا علم جو ہے اتنا وسیع نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کی ضروریات کو معلوم کر سکے، یعنی کتنا بھی وہ علم رکھتا ہو دنیا کا، لیکن اس کا علم تو اتنا نہیں ہو سکتا نا کہ ہر انسان کی ضروریات کو معلوم کر سکے۔ اصلاح اور فلاح کی صورتوں سے وہ پوری طرح واقف ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر ایک کی فطرت کو جانتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر انسان کی فطرت کو کوئی جانتا ہو۔ اس لیے وسیع ترین علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جگہ جگہ جو ہے ٹھوکریں کھائے گا اور پوری انسانی آبادی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر جو ہے لا کر کھڑا کر دے گا وہ، اور پوری انسانی آبادی کو جو ہے تباہ و برباد کر دے گا۔
اس لیے کسی انسان پر پوری انسانیت کا، یعنی جتنے دنیا میں انسان ہے، پوری نوع انسانیت کا متفق ہونا ناممکن ہے اور لا حاصل ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمام انسان جو ہے کسی ایک کو حاکم بنا کر اسی کو تسلیم کر لے اور یہ کہہ لے کہ ہمارا یہ حاکم، ہم اس کی ہر بات مانیں گے۔ اس اختلاف کے ختم کرنے کی ایک دوسری شکل بھی ممکن نہیں کہ ساری انسانیت مل کر جو ہے کہہ لیجیے کہ اس کے کسی ایک ادارے کو جو ہے اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لے، کسی ایک ادارے کو کہے بھائی یہ ادارہ جو ہے ہمارا حاکم ہے، یہ جو کہے گا ہم اس کے ہر فیصلے کو مانیں گے، تو کسی ادارے کی حاکمیت کو تسلیم کر لے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اگر چاہے کہ میں اس ادارے کے ہر حکم کو من اور ان جو ہے مان لوں، تو کوئی ادارہ جو ہے سارے انسانوں کو اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا متفقہ کا کوئی قانون بنا سکتا ہے وہ جس میں ہر ایک کی فطری ضرورتوں کا جو ہے پورا اس میں لحاظ کیا گیا ہو، اور قانون بھی ایسا عزیز بلکہ ہر دل عزیز ہو کہ سارے لوگ اس کو دل و جان سے ماننے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ادارہ بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا ہے، وہ ادارہ بھی ہر انسان کی فطری ضرورتوں کو نہیں جان سکتا ہے۔ تو بالآخر یہ اختلاف اور انتشار جو ہے ختم نہیں ہوگا، بلکہ لازمی طور پر اس ادارے میں جس قوم کی کہہ لیجیے کہ نمائندگی زیادہ ہوگی، یہ ادارہ اس کے لیے بچوں کا کھیل بن جائے گا، یعنی بازیچے اطفال بن جائے گا۔ وہ اس کی آڑ میں اپنا جو ہے پھر الو سیدھا کرنے میں مشغول اور مصروف ہو جائے گا۔ اور دنیا میں جتنے ادارے جو ہے آپ دیکھ لیجئے، آج بھی بہت سارے ادارے جو عالمی پیمانے پر قائم ہوئے ہیں، لیکن ان سب کا حال یہی ہوا ہے۔ آج جو ہے اس کی سب سے واضح مثال جو ہے آپ کے یہاں جو ہم جو جس کو جانتے ہیں کہ عالمی تنظیم جس کو کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ ہے، وہ اس کی جیتی جاگتی جو ہے مثال ہے وہ کہ ہر انسان کی ضروریات یعنی کوئی بھی نہیں معلوم کر سکتا ہے، اور ہر انسان کی فطرتوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اختلاف حل کرنے کے لیے وہی کرنا جو ہے بالکل ناگزیر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف اور انتشار سے تباہ دنیا کو متحد کر کے بالکل عملی مثال پیش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا کہ اے انسانوں، کسی انسان یا کسی ادارے کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک ایسی ذات کی حاکمیت کو تسلیم کر لو جس نے سارے انسانوں اور اداروں کو جنم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور یہ پیغام ایسے وقت میں دیا جب کہ ساری طرف سے آپ کی مخالفت جو شروع ہو رہی تھی۔ اور جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچا کہ ہم جو ہے اس ذات کو حاکم تسلیم کریں جس نے جو ہے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یا وہ اداروں کو جس نے جنم دیا ہے، ہم اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم اس حاکم کی حاکمیت کو تسلیم کرو جو خالق ارض و سماوات ہے، اور جو خالق الحب والنوا ہے، اور اسی نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور وہی اس کا پالن ہار ہے، یعنی ان کا پالن ہار وہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہی سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہ ہر ایک کی فطری ضرورتوں سے بھی واقف ہے، اور ہر ایک کو وہی رزق بھی پہنچاتا ہے۔ اس کی دنیا اسی کی دنیا بھی ہے، اسی کا عقبہ بھی ہے، یعنی دنیا بھی اسی کی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے، اور وہی نظام عالم کا جو ہے نگراں بھی ہے، اور وہی نظام عالم کا یعنی پوری کائنات کا مدبر بھی ہے اور منتظم بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یعنی وہی کائنات کا جو ہے حقیقی فرما روا ہے، اور اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو، یہ جو اللہ کے رسول نے جو آواز لگائی ہے، اس کو کہتے ہیں توحید کی دعوت۔ اس توحید کی دعوت کو جوق در جوق جو ہے افراد انسانی نے جو ہے اس کو قبول کیا ہے۔ مذہبی اختلافات کے ختم کرنے کا سب سے بڑا مشترکہ یہ جو ہے پلیٹ فارم ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے موجودہ جو اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارہ، ان یہود و نصارہ کو توحید پر متحد ہو جانے کی دعوت دی، اور
اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یعنی اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں بالکل تسلیم شدہ ہے, ہمارے تمہارے درمیان میں جو برابر ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں. ولا نشرک به, اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ قرار دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی یہود و نصارہ کو جو اس وقت موجود تھی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے درمیان جو ہے یہ جو مذہبی اختلاف ہیں اس مذہبی اختلاف کو ختم کرنے کی جو ہے کوشش فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کو یہ رہنمائی مل رہی ہے کہ اے بنی آدم, اور دہریت اور خدا کے انکار کو چھوڑ کر تم وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ, یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ. سارے انسان مل کر بس اسی ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اسی میں امن و سکون اور دلوں کا سکون اسی میں موجود ہے. اس کے علاوہ کسی غیر کو تسلیم کر کے دلوں کو راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہے, یعنی قلوب کو راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ پیغام دیا قرآن نے, یہ اللہ تعالیٰ کے رسی کو, اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو باہم متفق ہو کر جو ہے تھام لو اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو, اللہ کی رسی کو یعنی توحید کو مضبوطی سے تھام لو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. توحید کی رسی ہی ایک ایسی رسی ہے جس نے عرب کی آپس کی دشمنی اور رسہ کشی کو ختم کر کے سب کے دلوں کو جو ہے ایک ساتھ جوڑ دیا اور سارے لوگ بھائی بھائی بن گئے. ورنہ سب کے سب جو ہے بالکل جہنم میں پہنچنے والے تھے. آپ دیکھیے عربوں کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی قبیلے کا دشمن ہے, یعنی ایک خاندان جو ہے دوسرے خاندان کا دشمن ہے, برادری میں دشمنی چلی آ رہی ہے. یعنی کہہ لیجیے کہ جاہلیت کی کوئی بھی قسم ایسی نہیں تھی جو وہاں موجود نہ ہو. بالکل کہہ لیجیے قرآن نے کہا نا کہ وہ لوگ بالکل جہنم کے بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت نے ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف پہنچا دیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اس کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کا انعام جو تم پر ہے اس کو یاد کرو. کیا انعام ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, کہ جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت یعنی محبت پیدا کر دی ہے, چنانچہ تم لوگ اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم لوگ اللہ کی نعمت سے جو ہے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, حالانکہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, پھر اللہ نے تمہاری جان بچا لی ہے, یہ جہنم سے تم کو بچا لیا ہے. تو رحمت للعالمین نے بتایا کہ اس اللہ نے ایک قانونی کتاب نازل فرمائی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں, اور جس قانون میں یعنی ہر ایک کی مصلحت کی رعایت موجود ہے. وہ ایسا قانون ہے قرآن کہ اس میں ہر ایک کی یعنی مصلحت کی رعایت کی گئی ہے. اس کتاب پر عمل کرنے میں مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے, یعنی مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد دونوں کی زندگیوں میں جو ہے سکون اور راحت ہے. چنانچہ
جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اطراف عالم سے جوق در جوق انسانوں کی بھیڑ نے اس قانون کو تسلیم کیا ہے. حالانکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے, ایک قوم دوسری قوم کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی. جب وہ قانون بالکل کہہ لیجئے کہ روب عمل لایا گیا تو دنیا کو اضطراب سے راحت ملی, اور بیکل مریضوں کو جس نسخہ سے 100% شفا ملی ہے, 100% جس سے فائدہ ہو سکتا تھا, وہ نسخہ جو ہے اس قوم کو مل گیا, ان لوگوں کو مل گیا. اس قانون میں گزشتہ نازل کردہ قوانین کی رعایت رکھی گئی. جس طرح جو ہے ڈاکٹر کے بنائے ہوئے بعد کے نسخے میں گزشتہ نسخوں کی دواؤں کا جو ہے لحاظ رکھا جاتا ہے, اور گزشتہ نسخوں کی دواؤں کا جو ہے کہہ لیجیے کہ وہ نسخے جو ہے یہ بعد کے نسخے سے جو ہے منسوخ ہو جاتے ہیں. تو بعد کے نسخوں سے گزشتہ نسخہ جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ آخری نسخہ قانون ہے یعنی قرآن کریم. اور جس طرح ہر کتاب کے ساتھ کوئی بھی ابھی دنیا میں دیکھ لیجیے, کوئی بھی انسان کوئی بھی مشین بناتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجتا ہے. موبائل ایجاد کیا گیا, موبائل کے ساتھ آپ جب خریدنے جائیں گے تو ایک اس میں بک رہتی ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں. تو جس نے اس کو بنایا ہے, جو بھی مشین بنایا یا جو بھی ٹیکنالوجی جس نے ایجاد کیا ہے, اس کے ساتھ وہ جو ہے ایک کتاب لکھتا ہے کہ اس مشین کو یا اس پرزے کو آپ کیسے استعمال کریں گے. تو اسی طرح یہ نسخہ جو ہے, ایک قانون جو ہے اللہ رب العزت نے جو دیا ہے, یہ قانون اللہ نے صرف دیا نہیں بلکہ اس قانون کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی تشریح کرنے والا بھی بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہر کتاب کے ساتھ ایک سمجھانے والا اور تشریح کرنے والا بھیجا جاتا ہے, میں بھی اس آخری کتاب کی تشریح کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور اس کتاب اور میری تفسیر میں دنیا کے لیے راحت ہے اور اس کے ذریعے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے. چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا, اور جس سے دنیا جو ہے اس دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے دنیا نے جو ہے سکون اور اطمینان کا سانس لیا ہے. مذہبی اختلافات جو ہے بڑی حد تک جو ہے ختم ہو گئے. دنیا نے جو ہے اس قانون کو نافذ کر کے آزمایا, اور آج بھی اسی دعوت کو عام کرنے کی بالکل ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ عصر حاضر کے مذہبی اختلافات میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. آج بھی جو ہے اسی دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج کی دنیا جو ہے بالکل پیاسی ہے. جماعت میں پھرتے ہیں لوگ, بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے, مطلب لوگ کیسے دین سے دور ہیں اور کس طریقے سے ان کی پیاس بڑھی ہوئی ہے کہ وہ دین کے کتنے طلبگار ہیں. کوئی ہم کو آ کر دین سکھا دے, کوئی ہم کو آ کر ایمان کی دعوت دے دے. تو آج کی دنیا جو ہے بالکل پیاسی ہے, دعوت و رسالت اور دعوت ایمان کی پیاسی ہے, اور اسی طریقے سے توحید کی پیاسی ہے دنیا. تو کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز دعوت کو اپنانے والا کوئی ہے اس دور میں, تاکہ جو ہے بھٹکتی ہوئی انسانیت جو ہے پھر سے راہ راست پر آ جائے, اور پھر سے انسانوں میں جو ہے ایک باپ کے بیٹے اور ایک خدا کے پجاری ہونے کی سمجھ پیدا ہو جائے ان کے درمیان. یعنی اگر کسی کو خدا تسلیم کیا جائے گا تو اللہ کی ذات ہوگی, اس کی پوجا ہوگی وہ اللہ کی ذات ہوگی, نہ کہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر جو ہے ان کی پوجا کی جائے, یا یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اس کی پوجا کرے. تو یہ پیغام جو ہے سیرت نبوی کا دور حاضر کے مذہبی اختلاف میں ہے کہ ہم اس سے جو ہے مذہبی اختلاف میں رہنمائی لے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو اعلان کیا اور جو دعوت دی, کس طریقے سے مذہبی اختلاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے.